اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 9 یعنی سورہ توبہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 129 آیات ہیں۔ اس سورہ کے 2 نام مشہور ہیں، ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ برات۔ توبہ اس لیے کہ اس میں 3 سچے مومنوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکوں اور کافروں سے اعلان برات ہے، اور سب سے پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بسم اللہ پڑھی اور نہ لکھوائی، اور اسی وجہ سے آج تک اس سورہ کے سٹارٹ میں نہ تو بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام اس کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس سورہ میں بہت سخت احکامات آئے ہیں، اسپیشلی مشرکوں کے حوالے سے، اس میں اللہ کا غضب اور قہر ہے، تو اس لیے شروع میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی آیات 3 مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں۔ نمبر 1 فتح مکہ کے بعد، نمبر 2 غزوہ تبوک سے پہلے، اور نمبر 3 غزوہ تبوک سے واپسی پر۔ اس سورہ میں سب سے پہلے ان مشرکین اور کفار سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان ہے جنہوں نے صلح اور امن کے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں۔ ان کے علاوہ دوسرے مشرک قبیلوں کو بھی کلیئر کر دیا گیا جنہوں نے معاہدوں کو قائم رکھا کہ جب ان کے مقرر معاہدے کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر تمام مشرکوں اور کافروں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس عرصے کے دوران یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اہل کتاب کے متعلق بھی واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور دین حق جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اسے قبول نہیں کرتے، ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر زیر ہو کر رہیں، یعنی مغلوب اور ماتحت بن کر۔ پھر منافقین کا حال بیان ہوا۔ مومنوں کو منافقین، کفار اور مشرکین اور اہل کتاب یعنی ان 3 گروہوں سے محتاط رہنے کی تاکید کی گئی اور ان سے سختی سے پیش آنے کا کہا گیا۔ آئیں اب سورہ توبہ کی آیات کے ریفرنس میں سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 16 تک کفار اور مشرکین سے کیے گئے معاہدات کی تنسیخ اور اعلان برات ہے، اور معاہدہ شکن کفار کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 17 سے 24 تک بیت اللہ کے متولی ہونے کے حقدار سچے مومنوں کی صفات بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 25 سے 35 تک غزوہ حنین میں اللہ کی مدد اور مشرکوں کے متعلق مخصوص احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اہل کتاب کے مشرکانہ عقائد اور ان سے جنگ اور جزیہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 سے 41 تک مہینوں کی تعداد اور نسی کا ذکر ہے۔
مومنوں کے لیے جہاد کی ترغیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی خاص مدد اور غار حرا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 42 سے 59 تک منافقین کے عذر، ان کا بخل اور انجام واضح کیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور اللہ کے درگزر کا بیان ہے۔ آیت 60 سے 70 تک مصارف زکوٰۃ اور صدقات واضح کیے گئے، منافقوں کے خصائل، کردار اور انجام بتایا گیا، اور ماضی کے کافروں کا ذکر کیا گیا۔ آیت 71 سے 87 تک مومنوں کے اوصاف اور انعامات واضح کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے جہاد کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا کہ منافقین کے لیے آپ کا استغفار بیکار ہے، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا، اور ان کی دنیاوی خوشحالی اور اخروی ناکامی کا تذکرہ ہے۔ آگے آیت نمبر 88 سے 99 تک مومنوں اور منافقوں کے کردار اور انجام میں فرق بتایا گیا، اور جہاد سے مستثنیٰ لوگ یعنی جو جہاد میں نہ جائیں ان کی وضاحت کر کے منافقین کے جھوٹے بہانوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 100 سے 110 تک فوز العظیم کے حقدار مومنوں کا کردار واضح کیا گیا، اور مسجد ضرار کی تعمیر اور خاتمے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 111 سے 121 تک مومنوں کی اللہ سے تجارت کا ذکر کیا گیا، 3 مومنوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے، اور مجاہدوں کی مشقت پر اجر کا بیان ہے۔ آخری آیات 122 سے 129 تک علم دین کے حصول کی تاکید کی گئی، جہاد کی ترغیب دی گئی، مومنوں اور منافقوں کے طرز عمل اور انجام کا کمپیریزن کیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور دعا کا تذکرہ ہے۔